بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب سمیت ارد گرد کے 24 گھنٹوں کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں ساحر علی۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ مختلف زمروں میں کرونا ویکسین کی تیسری خوراک بوسٹر شامل کریں گے، ترجمان وزارت صحت۔ متحدہ عرب امارات کا غیر ملکیوں کے لیے نئے گرین ویزا کا اعلان۔ سعودی شہری نے بنگلہ دیشی خادمہ کے انتقال پر اس کی بیٹی کو گود لے لیا۔ پاکستان میں 1 اکتوبر سے بغیر ویکسینیشن فضائی سفر پر پابندی ہوگی۔ بحرین نے سپوٹنک وی ویکسین کی تیسری بوسٹر خوراک لگانے کی منظوری دے دی۔ یہ تمام خبریں آج کی بلیٹن میں شامل ہوں گی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العلا نے اتوار کے روز صحت کے لیے انتہائی ضرورت مند گروپوں میں کرونا ویکسین کی تیسری خوراک شامل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انابولک خوراک دینے کی اہمیت کے بارے میں مطالعات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مدافعتی رد عمل کی خرابی کے حامل کچھ گروپ، اعضاء کی پیوند کاری کرنے والے یا گردے کی دائمی ناکامی اور مسلسل ڈائلیسس سے گزرنے والے افراد، ان سب کو ٹیکہ لگانے کے بعد تیسری فعال خوراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مملکت کے اہل قومی کمیٹیوں نے ویکسین کے پروٹوکول میں ان نتائج پر غور کیا اور اس بات پر زور دیا کہ 2 خوراکوں کے ساتھ ٹیکہ لگانے کے بعد ویکسین کی تیسری خوراک یعنی بوسٹر کے لیے دیگر گروپوں کی ضرورت کو ظاہر کرنے کے لیے مطالعے اب بھی جاری ہے۔ بہت ہی اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر۔ متحدہ عرب امارات نے آج سے نئے ویزے کا اعلان کیا جو غیر ملکیوں کو بغیر کسی اجر کے اسپانسر کیے ملک میں کام کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق اس ویزے میں رہائش کے ضوابط کو بھی نرم کیا گیا ہے تاکہ معاشی ترقی کو بڑھایا جا سکے۔ تیل سے مالا مال متحدہ عرب امارات میں غیر ملکیوں کو عام طور پر صرف محدود ویزے دیے جاتے ہیں جو کہ ان کے روزگار سے منسلک ہوتے ہیں اور وہاں طویل مدت کے لیے رہائش حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حکام نے مزید بتایا کہ نئے گرین ویزا رکھنے والے افراد کمپنی کی اسپانسرشپ کے بغیر کام کر سکیں گے اور اپنے والدین اور 25 سال تک کے بچوں کو اسپانسر کر سکتے ہیں۔ اس نئی اسکیم کا اعلان کرنے والے متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ثانی بن احمد الزیودی نے کہا ہے کہ یہ انتہائی ہنرمند افراد، سرمایہ کاروں، کاروباری افراد، انٹرپرینیورز کے ساتھ ساتھ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل طلباء اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے ہے۔ متحدہ عرب امارات جس کی معیشت حالیہ برسوں میں تیل کی کم قیمتوں کی وجہ سے پہلے ہی سست روی کا شکار تھی، کورونا وبا نے وہاں کی سیاحت اور کاروبار کو بھی متاثر کیا ہے۔ 2019 میں متحدہ عرب امارات نے 10 سالہ گولڈن ویزا لانچ کیا تھا تاکہ امیر افراد اور انتہائی ہنرمند کارکنوں کو راغب کیا جا سکے۔ یہ خلیج میں اس نوع کی پہلی اسکیم ہے۔ اس طرح کے پروگرام دوسرے وسائل سے مالا مال خلیجی ممالک میں شروع کیے گئے ہیں۔ اور یہاں پر مزید خبر شامل کریں گے۔ قطر نے اپنی پراپرٹی مارکیٹ کو غیر ملکیوں کے لیے کھول دیا ہے۔ وہاں ایک اسکیم کے تحت گھر خریدنے یا اسٹور چلانے والوں کو طویل المیعاد یا مستقل رہائشی اجازت نامے دیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات جو پڑوسی ملک سعودی عرب کے بعد عرب دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے کی 1 کروڑ آبادی میں 90% غیر ملکی ہے۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو یہاں پر سعودی شہری نے بنگلہ دیشی خادمہ کے انتقال پر اس کی بیٹی کو گود لے لیا ہے۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن میں مقیم سعودی شہری نے اپنی خادمہ کی بیٹی کو گود لے لیا۔ خادمہ جس کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا، بچی کی پیدائش کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ سبق ویب نے ٹی وی چینل MBC کے حوالے سے مختصر دستاویزی فلم میں بچی کے بنگلہ دیشی والد حسن عابدین سے گفتگو پیش کی ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ الجوف ریجن میں جس سعودی شہری کے گھر میں ڈرائیور کے طور پر کام کر رہے ہیں، اہلیہ بھی اسی گھر میں خادمہ کے طور پر ملازم تھی۔ اہلیہ امید سے تھی جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ہسپتال میں آپریشن کے ذریعے بچی کی ولادت ہوئی، مگر اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کوما میں چلی گئی جس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ حسن عابدین کو ایک طرف اہلیہ کی جدائی کے صدمے کا سامنا تھا تو دوسری طرف نومولود بیٹی کی فکر کہ اس کی پرورش اور دیکھ بھال کس طرح ممکن ہو سکے گا۔ حسن عابدین کا کہنا ہے کہ جب اس مشکل صورتحال کا ذکر اپنے کفیل سے کیا تو اس نے بغیر کسی تردد کے مجھے کہا کہ بیٹی کی فکر نہ کرو اور اب سے یہ ہماری بیٹی ہوگی اور اسے اپنے بچوں کے ساتھ پالوں گا۔ بیٹی کی پرورش اور اس کی دیکھ بھال بہت بڑی ذمہ داری تھی، مگر کفیل نے اس فکر سے مجھے آزاد کر دیا کیونکہ میں تنہا اتنی بھاری ذمہ داری ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ سعودی شہری عائد الشمری کا کہنا تھا کہ رات گئے حسن کا ٹیلی فون آیا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس کی اہلیہ انتقال کر گیا، بچی کو کہاں لے جاؤں۔ اپنے ڈرائیور کی پریشانی دیکھ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ بیٹی کی فکر نہ کرو، آج سے یہ ہماری بیٹی اور ہمارے بچوں کے ساتھ پرورش پائے گی۔ سعودی شہری نے اپنی بنگلہ دیشی خادمہ اور ڈرائیور کی نومولود بیٹی کو گود لے کر انسانیت کی مثال پیش کی اور اس بچی کا نام انہوں نے رحمہ رکھا جو اب اس کے بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ رخ کریں گے پاکستان
پاکستان کا جہاں پر 1 اکتوبر سے بغیر ویکسینیشن فضائی سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے، پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پروازوں میں کورونا ویکسین کے بغیر سفر پر پابندی ہوگی۔ اتھارٹی نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہوائی سفر سے متعلق سول ایویشن نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا۔ ہدایت نامے کے مطابق 1 اکتوبر سے ہوائی سفر کے لیے ویکسینیشن لازمی قرار دے دی گئی ہے، جس کے بعد مسافر بغیر ویکسینیشن کے فضائی سفر نہیں کر سکیں گے۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ 17 سال سے کم عمر افراد اور مریضوں کو کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سے استثناء ہوگا۔ ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ مریضوں کو استثناء سے متعلق معالج کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا۔ اتھارٹی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے سفر سے 72 گھنٹے قبل کورونا ٹیسٹ کی شرط برقرار رہے گی، جبکہ بیرونی ملک جانے اور آنے والے مسافروں کے پاکستان کے ایئرپورٹس پر ریپڈ ٹیسٹ ہوں گے۔ سی اے اے نے تمام ایئر لائنز کو نئی ہدایات پر سختی سے عمل کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشنل سینٹر NCOC نے کورونا ویکسین کے حوالے سے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ NCOC کی جانب سے ٹویٹر بیان میں کہا گیا ہے کہ ایسے تمام افراد جن کی ویکسین کی دوسری خوراک کا وقت ہو چکا ہے وہ موبائل پر میسج کا انتظار کیے بغیر ویکسین کی دوسری خوراک لگوا سکتے ہیں۔ ایسے افراد ہفتے کے 7 دن کسی بھی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین کی خوراک لگوا سکتے ہیں۔ NCOC نے مزید کہا کہ اتوار کا دن خصوصی طور پر کورونا ویکسین کی دوسری خوراک لگوانے والوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 64,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,980 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس عرصے کے دوران 79 اموات ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان میں اب تک 11,71,500 سے زائد مریضوں میں کورونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے، جبکہ 26,000 سے زائد ہلاکتیں ہوئی ہے۔ شامل کریں گے بحرین سے، جہاں پر سپوٹنک وی ویکسین کی تیسری بوسٹر خوراک لگانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بحرین میں کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے قومی میڈیکل ٹیم نے ان لوگوں کے لیے بوسٹر خوراک کی دستیابی کا اعلان کیا ہے جنہوں نے سپوٹنک وی ویکسینیشن کی دوسری خوراک لینے کے بعد 6 ماہ مکمل کر لیے ہیں۔ 18 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے یہ بوسٹر خوراک ہے۔ قومی اشارے کی بنیاد پر اس بوسٹر خوراک کے لیے مجاز حکام کی دستاویزات اور اعداد شمار کا جائزہ لینے کے بعد گمالیہ نیشنل ریسرچ سینٹر برائے وبائی امراض اور مائکرو بایولوجی اور روسی فیڈریشن کی وزارت صحت کے تعاون سے اسے منظوری دے دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے باہر پھنسے غیر ملکیوں کو اقامہ سے متعلق بڑی سہولت مل گئی ہے۔ قومی میڈیکل ٹیم نے بتایا کہ سپوٹنک وی ویکسین لینے والوں کے لیے بوسٹر خوراک دستیاب کرنے کی یہ منظوری دنیا میں پہلی ہے اور قومی ویکسینیشن مہم کا نتیجہ ہے۔ ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز کے حوالے سے کیے گئے تمام فیصلے اس حوالے سے تازہ ترین مطالعات کے علاوہ ویکسینیشن کمیٹی میں سٹیک ہولڈرز کی طرف سے کیے گئے تازہ ترین پیش رفت اور مطالعات کے مطابق آتے ہیں۔ بحرین کے قومی میڈیکل ٹیم نے وضاحت کی ہے کہ جو لوگ اس زمرے کے خواہش مند ہیں اور شرائط پر پورا اترتے ہیں وہ وزارت صحت کی ویب سائٹ کے ذریعے یا پھر کانشیس سوسائٹی اپلیکیشن کے ذریعے بوسٹر خوراک لینے کے لیے رجسٹرڈ کرنے کا انتخاب کر کے رجسٹریشن شروع کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے سعودی اپڈیٹس میں اتنا ہی۔ اگلی بلیٹن تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔